عالمی مبلغ جناب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے کی موت کے حوالے سے جو ناگہانی موت واقع ہوئی ہے اور اس کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کا جو بیٹا ہے عاصم جمیل، اس کے بارے میں اب تک بھی یہی جو ہے نا ایک خبر گردش کر رہی ہے، اور ایک ایسی خبر ہے جس کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے اور ان کے جو اپنے رفقائے کار ہیں وہ بھی کوئی ان کا بھی کوئی ایک بیانیہ نہیں ہے جس سے کوئی لوگ مطمئن ہو سکیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جو ان کے بڑے بھائی ہیں عاصم جمیل کے، جب فیس بک پہ یوٹیوب پہ ایک قسم کی خبر چلی کہ جی انہوں نے خودکشی کر لی ہے یا کسی نے ان کو قتل کر دیا ہے یا اس طرح کا مختلف خبریں جو ہیں وہ گردش کرنے لگیں، تو پھر مولانا صاحب کے جو بڑے بیٹے ہیں انہوں نے آ کے اپنے جو ہے نا چینل کے تھرو لوگوں کو بتایا کہ جی وہ اصل میں ڈپریشن کے مریض تھے، اور ان کو پچھلے 6 ماہ میں مسلسل جو ہے نا الیکٹرک شاکس بھی لگائے جا رہے تھے، ان کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی، اور وہ اپنے جو ہے نا جم سینٹر میں تھے اور وہاں پہ ورزش کر رہے تھے، تو ورزش کے دوران انہوں نے اپنے گارڈ سے جو ہے نا گن لے کر انہوں نے اپنے آپ کو شوٹ کر دیا۔ کہ میرے بھائی عاصم جمیل بچپن سے شدید ڈپریشن کے مریض تھے، اور پچھلے 6 ماہ سے ان کو جو ان کی بیماری کی شدت کی وجہ سے الیکٹرک شاک لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی ڈپریشن کو، ان کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو افاقہ نہ ہوا، اور آج کے روز وہ اتفاقاً گھر میں اکیلے تھے، اور انہوں نے اپنی تکلیف اور اذیت کی وجہ سے باہر سیکیورٹی پہ تعینات جو گارڈ تھا اس سے بندوق لی اور اس سے اپنے آپ کو انہوں نے شوٹ کر دیا۔ مطلب اس طرح سے ان کی حادثاتی موت واقع ہوئی ہے، اور کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، تو اس طرح کا پروپیگنڈا نہ کریں، تو بات یہاں پہ جا کے ختم ہو گئی تھی۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب مختلف ان کے دیگر ساتھیوں کے، اس کے جو انکل ہیں، اس کے جو کزن ہیں، ان کے جب انٹرویوز ہوئے تو ایک نئی کہانی جو ہے اس نے جنم لیا، اور مولانا صاحب نے جو خود تقریر کی تو اس کے بعد جو ہے نا ایک نئی کہانی جو ہے وہ منظر عام پہ آئی، اور وہ کہانی یہ تھی کہ ڈاکٹر طاہر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تو بڑا ایک اچھا بچہ تھا، اور بڑا غریبوں کے ساتھ جو ہے نا اس کا بڑا لگاؤ تھا، اور ایک انجینئرنگ مائنڈ رکھنے والا بچہ تھا، اپنی اس کی جو ہے نا ایک فیکٹری تھی، اور اس کے علاوہ اپنا بزنس تھا، اس کو دیکھتا تھا، گاؤں میں رہتا تھا، اور بڑا اچھا بچہ تھا، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔ یہ تو جم میں تھا، اور ظاہر ہے جم میں جب وہ ورزش کر رہا تھا تو اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں تھی، اس کا کزن اس کے ساتھ تھا، ہم لوگ آئے ہوئے تھے اور میری سالگرہ منائی گئی، حالانکہ میں نہیں مناتا، لیکن مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جی سالگرہ منائی جائے۔ یہ ایک پوائنٹ نوٹ کرنا، اس پہ آگے جا کے میں بات کرنے لگا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا کہ جی ہم نے سالگرہ منائی، میں لاہور چلا گیا، مولانا صاحب فیصل آباد چلے گئے، تو اس کے بعد راستے میں ہی ہم تھے کہ ہمیں جو ہے نا خبر ملی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ ریوالور چیک کر رہا تھا کہ اس میں گولی ہے یا نہیں، یا اس طرح کا کوئی سین تھا، تو بہرحال وہ غلطی سے جو ہے نا گولی چل گئی، اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو شوٹ نہیں کیا بلکہ غلطی سے گولی چلی، اور پھر ہوا یوں کہ وہ گولی ان کو لگ گئی، اور پھر اس کے علاوہ کوئی اس طرح کا موقع نہیں تھا کہ وہ بچ سکتے، ان کے سینے میں گولی لگی ہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے عارفین جو ہیں ان کے کزن، ان کا بھی انٹرویو کیا گیا، تو اس انٹرویو میں بھی انہوں نے یہی باتیں کہی ہیں کہ جی وہ تو بڑا اچھا لڑکا تھا، تقریباً 30 سال کی عمر تھی، اور اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا، وہ تو پھر غریبوں کے ساتھ اور اپنی رعایا کے ساتھ انہی کے برتن میں کھانا کھاتا، انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، اور کھلی فضا میں سانس لینے والا لڑکا تھا، اور میرے ساتھ وہ اس طرح کر رہا تھا۔ میں تو 5 منٹ پہلے آیا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ دن بھر اس نے ڈپریشن تھا یا اس کو نہیں تھا، یا کس طرح کا اس کا دن گزرا ہے، لیکن البتہ وہ اپنی زندگی سے کافی مایوس تھا، اور اگر کوئی اس کو زندگی کی دعا دیتا تو وہ کہتا کہ مجھے کوئی اور دعا دے دو لیکن زندگی کی دعا نہ دو۔ اور مولانا صاحب کی اگر بات دیکھی جائے تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑا اللہ سے محبت کرنے والا تھا، اور ہر وقت اللہ کے تذکرے کرتا اور اللہ کے پاس جانا چاہتا تھا۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی اس کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت تھی، جو کہ بڑی اچھی بات ہے اور بڑی خوشائند بات ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، اور واقعی اگر اس کے دل میں اتنی محبت تھی تو پھر یہ ڈپریشن کیسا، مایوسی کیسی، اور پھر اپنے آپ کو شوٹ کر دینا یہ کیسا، تو سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال یہ ایک الگ کہانی ہے، اور اس پہ میرے خیال میں ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ واقع طور جس طرح مطلب بتایا جاتا ہے کہ وہ ڈپریشن کا مریض تھا، تو اس طرح کا معاملہ تھا تو ٹھیک ہے، شریعت جو ہے نا اس سے ہاتھ اٹھا لیتی ہے، اگر اس نے اپنے آپ کو شوٹ بھی کیا یا حادثاتی طور پر کچھ بھی ہوا ہے تو اس پہ میرے خیال میں زیادہ لے دے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو اس کے بعد مولانا صاحب کر رہے ہیں نا، وہ بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، اور خاص طور پر بریلوی مکتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ بار بار اس پہ ولاگ کر رہے ہیں، اور ان کے جو علماء کرام ہیں وہ اس پہ بڑی تنقید کر رہے ہیں اور نقد کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو کچھ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں، آپ بتائیں ہمیں کہ
یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا خلاف قرآن و سنت ہے۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ہم یہی سب کرتے آ رہے ہیں، اور آپ ہمیں تو بدعتی کہتے ہیں اور رسموں والے کہتے ہیں، اور سارا کچھ بڑے بڑے فتوے لگاتے ہیں، اور سارا کچھ کہتے ہیں کہ یہ جو بدعتی ہیں اور یہ خواہ مخواہ کی رسمیں انہوں نے ایجاد کی ہوئی ہیں، اور دین میں ایک نئے طریقے ایجاد کیے ہیں، حالانکہ ان کا دین اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اگر آپ کے مولانا صاحب کریں تو پھر ان پہ کوئی نقد نہیں کرتے، آپ ان پہ کوئی تنقید نہیں کرتے، اور کسی بھی قداور شخصیت نے جو ہے نا مولانا پہ تنقید نہیں کی۔ تو مفتی جو ہیں دیگر حنیف قریشی صاحب اور دیگر کئی لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب نے کیا کیا ہے، کہ مولانا صاحب نے ایک تو یہ کام کیا ہے کہ ان کی جب بیٹے کی تدفین ہوئی، یعنی جنازے کے بعد مولانا صاحب نے اپنے بیٹے کے لیے اجتماعی دعا کی، ٹھیک ہے۔ تو جو مسلکی دیوبند کے لوگ ہیں، تو یعنی کہ شریعت اسلامیہ میں دیکھا جائے اصل بات تو یہ ہے کہ اصل میں یہ جو مکتبہ فکر ہے دیوبندی اور بریلوی، اس کی تھوڑی سی بیس پہ اگر آپ جائیں تو یہ کیسے وجود میں آئے کہ اصل میں کوئی دیوبند کسی فرقے کا نام نہیں ہے، کہ علماء بریلی جو تھے انہوں نے جب اس طرح کی کچھ رسومات ایجاد کی اور اس طرح نئے نئے شریعت کے خلاف جو کام شروع کیے، تو پھر علماء دیوبند جو تھے تو انہوں نے پھر اس کا بائیکاٹ کیا، اور پھر انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ بدعات ہیں اور اسلام میں، شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح لوگ جو جڑتے گئے تو ان کو پھر دیوبندی کہا جانے لگا، اور وہ جو علماء تھے علماء دیوبند کہلوانے لگے، کیونکہ وہ دیوبند سے فارغ تھے۔ دیوبند ایک مدرسے کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک بڑا مدرسہ تھا دیوبندیوں کا، تو دیوبند ایک علاقے کا نام ہے۔ تو اس طرح سے یہ نام تو پڑ گئے، اور اصل وجہ یہی تھی کہ ان دونوں جماعتوں کا، دونوں فرقوں کا جھگڑا ہی یہی تھا کہ یہ ایک بدعت اور خرافات اور رسوم کی طرف چلا گیا اور دوسرے نے اس کا رد کیا۔ اب وہی چیزیں جو ہیں اب مولانا صاحب نے شروع کی ہیں کہ وہ جی اجتماعی دعا انہوں نے کی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ جی میرے بچے کا صوم ہوگا، یعنی تیجا ہوگا، اور کل خوانی ہوگی جس کو آپ ختم شریف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن خوانی ہوگی، سال ثواب کے لیے کھانے وغیرہ کے انتظامات کیے جائیں گے، یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اور پھر اس کا جو بڑا جو بھائی ہے ڈاکٹر طاہر صاحب جو ہیں، وہ جو کہ طارق جمیل صاحب کے بھائی ہیں، تو طارق جمیل صاحب وہ بھائی خود بتاتا ہے، طاہر صاحب بتاتے ہیں، ڈاکٹر طاہر صاحب کہ جی میں سالگرہ نہیں مناتا، لیکن میرے بھائی یعنی طارق جمیل صاحب نے مجھے کہا کہ اس دفعہ ہم آپ کی سالگرہ منائیں گے، کھانے پکائیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ کیا شریعت میں اس طرح کا کوئی ثبوت ملتا ہے کہ کسی نے کسی کی سالگرہ منائی ہو؟ کیا اس طرح کا کوئی شریعت میں ثبوت ملتا ہے؟ یا جس طرح کی آپ نے اجتماعی دعا کی ہے، اور یہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے بقول حسن نثار صاحب اور اس طرح ایک اور بڑے لیڈر کی والدہ فوت ہوئی، تو مولانا صاحب نے وہاں پہ بھی اجتماعی دعا کی۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی اگر ہمارے فوت ہوں یا کسی غریب کا کوئی بندہ مر جائے تو کیا اسے اس کا کوئی دکھ نہیں ہوتا، اسے تکلیف نہیں ہوتی؟ ان کے لیے تو پھر اجتماعی دعا بھی نہیں ہے، ان کے لیے پھر تیجا بھی نہیں ہے، سوئم بھی نہیں ہے، کل شریف بھی نہیں ہے، ختم شریف بھی نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی بڑا آدمی مر جائے تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں کیسے جائز ہو جاتی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ایک اچھا سوال ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ مولانا صاحب نے 2 خواب سنائے، ٹھیک ہے، اور ان خوابوں میں ایک خواب یہ بھی تھا کہ ایک پشاور کے بزرگ ہیں اور بڑے اللہ والے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، میری کوئی 1-2 ان سے ملاقاتیں ہیں، اور بڑے غریب آدمی ہیں، غریب مولوی ہیں، میری کوئی ان سے خاص ملاقات نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے میسج بھیجا، پیغام بھیجا، اور اس پیغام میں یہ تھا کہ وہ اتنے نیک ہیں، اللہ والے ہیں، کہ وہ 24 گھنٹوں میں یعنی ایک دن میں 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا انہیں خواب آیا، اور یہ جو 1,00,000 درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ سارے سمجھدار لوگ ہیں، 24 گھنٹوں میں 24 جو گھنٹے ہیں، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور ہر 24 گھنٹے میں 60 ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، اور ہر منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں۔ ان کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو یہ تقریباً 86,400 سیکنڈ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل کتنے سیکنڈز بنتے ہیں؟ 86,400۔ اور وہ جو بزرگ ہیں اللہ والے جو ہیں، پشاور کے رہنے والے جو ہیں، جن کو خواب آئی، وہ ایک دن میں 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ اگر وہ سارے کام چھوڑ دیں، وہ نماز بھی نہ پڑھیں، وہ کھانا بھی نہ کھائیں، قضائے حاجت کو بھی نہ جائیں، سوئیں بھی نہیں، مسلسل ایک سیکنڈ میں ایک دفعہ بھی درود شریف، حالانکہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ میں آپ درود شریف پڑھ لیں، اگر پھر بھی مان لیا جائے کہ وہ ایک سیکنڈ میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو پھر بھی 86,400 تو بنتے ہیں، لیکن 1,00,000 دفعہ پورا نہیں ہوتا اگر وہ سارے کام چھوڑ دیں۔ آخر وہ انسان ہے، وہ سوتے بھی ہوں گے، کھاتے پیتے بھی ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہوں گے، تو پھر کیسے پاسبل ہے کہ ایک دن میں وہ 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھ لیں؟ بڑی حیرانگی کی بات ہے، بڑی عجیب عجیب باتیں مولانا صاحب کرتے ہیں۔ تو یہ بات کی ہے انہوں نے جو کہ عقل انسانی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اجتماعی دعا کی جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کل شریف، ختم شریف اور سوئم تیجے کا جمرات کی جس کا شریعت میں تو کوئی ثبوت نہیں ہے، اور پھر الٹا علماء دیوبند کو اور دیوبندیت کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو خواب سنا ہے کہ اس خواب میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اکثر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی رہتی ہے اس بزرگ کو، اور اس نے دیکھا کہ جی عاصم جمیل جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیٹا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ غریبوں کا بڑا خیال رکھتا تھا اور پاگل لوگوں کا خیال رکھتا تھا، وہاں پہ ایک پاگل رہتا ہے تو اس کا وہ بڑا خیال رکھتا تھا، غریبوں کی بڑی اس کے دل میں ہمدردی تھی، ان کا خیال رکھتا تھا، اپنی رعایا کے برتنوں میں کھانا کھاتا تھا، سارا کچھ کرتا تھا، تو اس اچھے اخلاق کی وجہ سے اس کی بخشش ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب میرا سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب کا تو یہ طارق جمیل صاحب کے جو بیٹے ہیں عاصم جمیل، ان کی قبر تو ہے جی تلمبہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے مدینہ شریف میں، ٹھیک ہے؟ یہ یہاں دفن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے، تو ملاقات کیسے ہوئی؟ اگر ملاقات روحوں کی ہوئی تو پھر آپ تو مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبر میں حیات ہیں، پھر اگر اسی قبر میں حیات ہیں تو پھر ان کی ملاقات کیسی؟ یا تو پھر یہ عقیدہ رکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہے، آپ کے بیٹا بھی جنت میں چلا گیا اور وہاں جا کے ملاقات ہوئی ہے، تو جب آپ کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہی نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو خواب آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کھڑا تھا؟ تو ایک اور اسی طرح کا خواب سنایا، تو یہ جو خواب ہیں وہ جو سنا رہے ہیں اور جو بزرگ کے بارے میں بتا رہے ہیں اور خواب خیالیاں، اور کس طرح کی اب جو جاہل قوم ہے، جو اتنے لوگ ان کو سننے والے ہیں، تو جو عالم نہیں ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، تو ان کے ذہنوں میں کیا امیج جائے گا، کیا میسج جائے گا؟ وہ تو یہی سوچیں گے نا کہ جی ٹھیک کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، اتنے بڑے عالم ہیں تو وہ جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس تو کوئی دلیل ہوگی نا۔ تو ان ساری باتوں کے باوجود وہ یہی سارے کام کرنے لگ جائیں گے، اور علماء بریلوی جو ہیں وہ تو باقاعدہ اس پہ نقد کر رہے ہیں کہ یہ سارے کام ہم کریں تو ہم بدعتی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم رسمی بن جاتے ہیں، اور اگر آپ کریں تو آپ جو ہے نا شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، تو دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ نے جو ہے نا کل شریف کیا، ختم شریف کیا، اجتماعی دعا کی، اور اس طرح کے سارے معاملات جو خلاف شرع ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں؟ تو اگر یا تو قوم کے سامنے کوئی دلیل رکھتے ایسی، جس طرح یہ سارے کام کیے ہیں، تو یہ اس کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ اس کی دلیل یہی ہے کہ جس طرح 86,400 سیکنڈ میں 1,00,000 دفعہ درود شریف پڑھنا ناممکن ہے، امپاسبل ہے، اسی طرح سے یہ جو سارے کام آپ کر رہے ہیں شریعت میں دکھانا امپاسبل ہے، ناممکن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بڑے عالم ضرور ہیں، آپ عالمی مبلغ ضرور ہیں، آپ کے ساتھ دیوبندیت کا ٹائٹل ضرور لگا ہوا ہے، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود میں آپ کو یہ برملا کہنا چاہتا ہوں اور سننے والوں کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کی شریعت اسلامیہ میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ایک اور بات بھی میں مولانا صاحب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب تو وہی سارے کام کرتے ہیں جو علماء بریلی کر رہے ہیں، یہ تو شیعوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سکھوں کے ساتھ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ سارے جو ہے نا ان کے ساتھ یہ دیوبندیت کا ٹائٹل فٹ کرنا میرے خیال میں یہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ انہوں نے کوئی اس طرح کی تفریق رکھی ہوئی نہیں، اور جو امت کو ملانا چاہتے ہیں ہر وہ کام کرنا چاہتے ہیں جس سے امت مل سکتی ہے، چاہے وہ کام ٹھیک ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ بدعت ہے، چاہے وہ رسم ہے، چاہے وہ شریعت سے ثابت ہے یا نہیں ہے، بہرحال لوگوں کو قریب کرنے کے لیے سارے کام کیے جا سکتے ہیں۔ اگر یہ سارے کام کیے جا سکتے ہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کام کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ عرب کے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو کہتے تھے کہ آپ ایک سیڑھی نیچے اتر آئیں، ہم 2 سیڑھیاں اوپر آ جاتے ہیں، تو ایک دن آپ ہمارے خداؤں کی عبادت کر لیں، 2 دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، اور یہ سارا کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ والی ہی بات مان لی جائے اور جس طرح آپ امت کو ملانا چاہتے ہیں، اگر اسی طرح ہی امت نے ملنا ہے اور اسی طرح ہی لوگوں میں محبت ڈالی ہے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیوں نہیں کیا؟ تو یہ ایک دعوت فکر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کچھ مولانا صاحب کر رہے ہیں اور جس طرح کے خواب خیالیاں سنا رہے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ٹھیک ہے ان کے ایک بیٹے ہیں، ان کو غم بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن کم از کم کچھ تو خیال کریں کہ کس طرح کے ایک مائنڈ سیٹ قوم کا بنا رہے ہیں، اور کس طرح کا میسج، کس طرح کا پیغام لوگوں کے ذہنوں میں انڈیل رہے ہیں، اور کل کو لوگوں کے بھی اسی طرح بیٹے بیٹیاں فوت ہوں گے تو وہ بھی یہ ساری رسمیں کریں گے، تو پھر ان کا جو گناہ ہوگا تو پھر وہ اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوں گے، یہاں تک ان کو گناہ ملے گا وہاں ساتھ آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ بھی وجہ بن رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبر جمیل بھی عطا فرمائے، اور سیدھے راستے پہ اللہ تعالی ہم سب کو لگائے، اور حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی جو ہے نا اللہ تعالی ہم کو توفیق دے۔ یہ نہ دیکھا کریں کہ بات کرنے والا کون ہے، یہ دیکھا کریں کہ بات کیا کر رہا ہے، اگر وہ بات ٹھیک کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کریں، بات غلط کر رہا ہے تو اس کو اگنور کریں۔ میں تو سیدھی سی بات کہہ رہا ہوں کہ جی مولانا صاحب بڑے ضرور ہیں، قابل احترام ضرور ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی حادثاتی موت ہے یا خودکشی ہے یا بیماری کی وجہ سے ہے، اس پہ بھی کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں خلاف شرع کام، ان پہ کم از کم ان پہ نقد ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں تو ان میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ثابت ہو یا دکھایا جا سکے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے کام کر کے وہ اپنے آپ کو بھی یہاں تک گناہ گار کر رہے ہیں، اور دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی بدعات، رسومات، خرافات سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔